السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الخبیر آفیشیل پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت المصطفیٰ قسط نمبر 2 پارٹ نمبر 1، جس میں بیان کیا گیا ہے عدنان سے لے کر مالک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں آنے والے اجداد کا مختصر تعارف۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عدنان قیدار بن اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو جعفر بن حبیب اپنے تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے تھے کہ عدنان، معد، ربیعہ، خزیمہ اور اسد یہ سب ملت ابراہیم پر تھے۔ ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو، اور جبیر بن بکار مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر اور ربیعہ کو برا مت کہو، وہ اسلام پر تھے۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرسل روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ معد بڑے بہادر اور جنگجو تھے۔ ساری عمر اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سے جنگ اور مقابلے میں گزری، اور ہر لڑائی میں مظفر اور کامیاب ہوئے۔ ابو نضار ان کی کنیت تھی۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ معد بن عدنان بخت نصر کے زمانے میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانے کے پیغمبر ارمیہ بن حلقیہ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی اتری کہ بخت نصر کو اطلاع کر دو کہ ہم نے اس کو عرب پر مسلط کیا، اور آپ معد بن عدنان کو اپنے براق پر سوار فرما لیں تاکہ معد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے کہ میں معد کی صلب پشت سے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبر کا سلسلہ ختم ہوگا۔ حضرت ارمیہ معد بن عدنان کو اپنے ہمراہ براق پر سوار کر کے ملک شام لے گئے۔ وہاں پہنچ کر معد نے بنی اسرائیل میں دیکھ کر نشو و نما پایا۔ اسی وجہ سے علماء اہل کتاب کے نزدیک معد بن عدنان کا نسب مشہور و معروف ہے۔ نیزہ ابو بکر اصفہانی فرماتے ہیں نیزہ چونکہ اپنے زمانے کی یکتا ہے، یعنی ان کی مثال کم تھی، اس لیے نیزہ ان کا نام ہو گیا۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں جب نیزہ پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی نور محمدی سے چمک رہی تھی۔ باپ یہ دیکھ کر بے حد مسرور اور خوش ہوئے، اور اس خوشی میں دعوت کی اور یہ کہا یہ سب کچھ اس مولود کے حق کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے نیزہ نام رکھا گیا۔ مضر ان کا اصل نام عمرو ہے۔ ابو الیاس ان کی کنیت تھی۔ مضر ان کا لقب تھا۔ ترشی اور دہی آپ کو بہت مرغوب اور پسند تھی، اس لیے مضر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بڑے حکیم اور دانا تھے۔ مضر کی کلمات حکمت میں ہیں، جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا، اور بہترین خیر وہ ہے جو جل ہو۔ بس اپنے نفسوں کو دوسرا ہے، بس اپنے نفسوں کو ناگوار اور خاطر چیزوں پر آمادہ کرو، اور خواہشات سے نفسوں کو بچاؤ۔ صلاح اور فساد کے مابین سوائے صبر کے کوئی حد فاصل نہیں۔ نہایت خوش آواز تھی، چلتے وقت اونٹوں پر ہڈی پڑنا انہی کی اجازت ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ بن خالد سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر کو برا مت کہو، وہ مسلمان تھا۔
ابن حبیب نے اپنی تاریخ میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عدنان، ان کے باپ اور ان کے بیٹے سعد، ربیعہ، مضر، قیس، تمیم، اسد ملت ابراہیم پر مسلمان رہے۔ الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام کا نام بیت اللہ کی طرف حدیث بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس بن مضر نے جاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس بن مضر اپنے پشت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ حج سنا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیاس کو برا مت کہو، وہ مومن تھا۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس حدیث کا حال معلوم نہیں کہ یہ حدیث کس پائے گئی۔ مدرکہ، جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مدرکہ کا نام عمر تھا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا اور مدرکہ ان کا لقب تھا، چونکہ انہوں نے ہر قسم کی عزت اور رفعت کو پایا، اس لیے مدرکہ ان کا لقب ہو گیا۔ خزیمہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر مرے۔ کنانہ، عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے۔ ان کی علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے آتے تھے۔ نظر، حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نظر کہتے لگے تھے، اصل نام ان کا قیس تھا۔ مالک، مالک ان کا نام تھا۔ ابو الحارث ان کی کنیت تھی۔ عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ بس آج نہیں، ہر نئی آنے والی اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔